السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں، مذکر کے لیے دو عورتوں کی مثل حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر وہ عورتیں ہوں دو سے زائد، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان بیٹیوں کے لیے چھوڑے ہوئے مال میں سے 2/3 ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک بیٹی ہے وہ تو اس کے لیے آدھا۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو بیان کر دیا۔ اسلام سے پہلے وراثت نہیں تھی، اگر وراثت تھی تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ وراثت صرف اس کو دیتے تھے جو بڑا ہوتا تھا، جو قوم کی طرف سے جنگ کرتا۔ نہ بچے کو وراثت دیتے، نہ بیٹی کو وراثت دیتے، نہ بیوہ کو وراثت دیتے۔ وہ کہتے یہ بیٹیاں یہ تو لڑائی کر ہی نہیں سکتی قوم کی طرف سے، یہ بچے یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ مال وراثت اس کو دیا جائے گا جو قوم کا دفاع کر سکتا ہو، جو جنگجو ہو، جو لڑنا جانتا ہو، یعنی صرف بڑوں کو دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا والدین کو اولاد کے بارے میں۔ یہیں سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے انسان پر، کہ اللہ نے ماں باپ کو حکم دیا کہ اپنے بچوں کے بارے میں ایسے کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، اسی لیے ماں باپ کو بھی حکم دیا کہ اپنے بچوں کے معاملے میں یہ انصاف کرو۔ یہ آیت مبارکہ اس کے شان نزول کے بارے میں 2 طرح کی روایات پیش کی جاتی ہیں۔ ایک جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے، آپ تشریف لائے تو میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا اولاد تو ہے نہیں، اگر میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دوں تو، یعنی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اللہ تمہیں شفا دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سارا مال اللہ کے راستے میں دینے سے روک دیا۔ یعنی میری بہنیں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم 1/3 حصہ جو ہے وہ وصیت کر سکتے ہو، ٹوٹل مال کا 1/3 حصہ۔ اور اسی طرح اس واقعے کا زیادہ تعلق کلالہ کے مسئلے کے ساتھ ہے جو اس سورت کی آخری آیت ہے۔ زیادہ اس موقع سے مناسبت رکھنے والی جو روایت ہے نا وہ ہے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ جب یہ شہید ہو گئے تو ان کی بیوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا کہ سعد آپ کے ساتھ یعنی جہاد میں آپ کے ساتھ تھے اور وہ شہید ہو گئے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے مال ان کے چچے نے چھوڑا ہی نہیں، جو بچا تھا سب کچھ ان کا چچا لے گیا۔ اب بتائیے کہ میری بیٹیوں کی تو شادی بھی نہیں ہوگی، ہے ہی کچھ نہیں تو شادی کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کے بھائی کو پیغام بھیجا کہ ٹوٹل مال میں سے 2/3 حصہ یعنی 24 حصے کر کے یا 12 حصے ہو تو اس میں سے جو 8واں حصہ بنتا ہے وہ تو دے دے بیوہ کو، اور 2/3 حصہ جو بنتا ہے وہ تو دے دے بیٹیوں کو، اور باقی جو بچتا ہے وہ تیرے لیے۔ یعنی مال کے 24 حصے اگر کیے جائیں اس میں سے 16 حصے بیٹیوں کے، 2/3 یعنی 2/3 حصے، 24 ٹوٹل 3 حصے بنتے ہیں، 8 × 24 تو 2/3 کا مطلب ہے 16، یعنی 2/3 حصے بیٹیوں کو دے دو 16 میں سے، باقی 8 بچے، 8 میں سے یعنی ٹوٹل 24 میں سے 8واں حصہ، 8 × 24 3، 16 اور 3 19، یعنی 3 حصے ماں کو دے دو، 16 حصے جو ہے وہ بیٹیوں کو دے دو، اور باقی بچے 5 حصے وہ 5 اسبا کے طور پر وہ چچا لے کر جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ اس موقع پر اتری۔ یہ مسائل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنی تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ کیا حکم دیتا ہے؟
مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کی بقدر حصہ ہے، کیونکہ مذکر یعنی مرد کے اوپر اللہ نے جو ذمہ داریاں رکھی ہیں، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، خرچے کی کسی طرح کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے، اس لیے مرد کو دگنا دیا، عورت کو اکہرا حصہ دیا۔ اور اگر مرد کو دگنا ملتا ہے نا تو یہ بھی ایک اعتبار سے عورت کے فائدے میں ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ جب مرد کو دگنا ملتا ہے تو فائدہ اس کی بیوی لیتی ہے، اور جو عورت سنگل لے جاتی ہے وہ بھی جا کر اپنے خامند کو دیتی ہے، خامند کو ادھر سے دگنا مل گیا، ادھر سے عورت کو بھی مل گیا، تو حساب تو برابر ہے، کسی کو کمی نہیں آئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی عورت کا بھائی 2 گنا لے گیا تو اس عورت کا جو خامند ہوگا وہ بھی تو 2 گنا لے کر آئے گا اپنی بہنوں سے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو حساب ایک ہے۔ تو مرد کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اسلام نے اس کو 2 حصے دیے ہیں۔ بعض لوگ اس آیت مبارکہ پر، بعض بے دین قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی مرد اور عورت کو برابر کیوں نہیں رکھا؟ دیکھیں، مرد کی ذمہ داری عورت کو کھلائے، عورت کو کپڑے لا کر دے، عورت کو گھر پہ رکھے، گھر کا انتظام و انسلام سب مرد نے کرنا ہے، عورت کی تو ذمہ داری اسلام نے نہیں لگائی۔ تو پھر اس کے مطابق ہی ہے نا، جس کی ذمہ داریاں زیادہ اس کو تھوڑا سا حصہ بھی زیادہ دیا، جس کی ذمہ داریاں کچھ بھی نہیں اس کو پھر بھی آدھا دے دیا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کا طریقہ بیان شروع کیا۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کی ساری بیٹیاں ہوں، وہ بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں، ان کو ٹوٹل مال کو 3 حصوں میں کر کے 2 حصے بیٹیوں کو پکڑا دیے جائیں گے۔ اس آیت میں 2 سے زائد کا ذکر ہے، فوق اثنتین، 2 سے زائد یعنی 3 اور 3 سے زائد جتنی بھی ہوں۔ پھر مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 2 حصے بیٹیوں کو دے دیں گے کہ آپ آپس میں بانٹ لو برابر پہ، ایک حصہ جو بچے گا اس کو باقی ورثاء پہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر بیٹیاں 2 ہوں تو پھر کتنا ملے گا؟ کیونکہ آیت میں آتا 2 سے زائد ہوں۔ اس کا جواب یہ کہ 2 بھی اسی میں شامل ہے۔ اس کی دلیل، اس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں کا حصہ جو بیان کیا نا وہ 2/3 بیان کیا۔ اگر فوت ہونے والے کی 2 بہنیں ہوں تو ان کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ یعنی اس کے ٹوٹل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے بہنوں کو دے دیں گے تو یہ 2/3 ہو گیا، 2/3 یعنی تیسرے 2 حصے۔ جب بہنوں کو 2/3 ملے گا تو بیٹیاں زیادہ حق رکھتی ہیں بہنوں کی بنسبت، ان کو بھی 2/3 ملے گا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورت اکیلی بیٹی کا حصہ بیان کر دیا۔ اگر بیٹی 1 ہو تو اس کو آدھا ملے گا، 2 سے زائد ہوں تو 2/3 ملے گا، اگر 2 ہوں تو کیا ملے گا؟ اس کا مطلب ہے 2/3، کیونکہ اگر 2 بیٹیوں کو بھی آدھا ملتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ ان کانت واحدہ، اگر وہ 1 ہوتی تو اس کو آدھا، یعنی کہ بیٹی اگر 1 ہے پھر آدھا ملے گا، اگر 1 سے زائد ہے وہ 2 ہو 3 ہو جتنی بھی ہوں ان کے لیے ثلثا ما ترک، جو وہ چھوڑ کر جائے اس کا تیسرا حصہ۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ تیسری دلیل اس بات کی وہی حدیث جو سعد بن ربیع کی میں نے ابھی بیان کی، ان کی 2 بیٹیاں تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو پیغام بھیجا کہ مال کا 2/3 حصہ بیٹیوں کو دے دو۔ گویا کہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہو گیا کہ اگر بیٹیاں 2 ہوں تو بھی ان کو 2/3 ملے گا۔ اس اعتبار سے 3 حالتیں بن گئیں۔ فوت ہونے والے کی 1 بیٹی ہو اس کو ٹوٹل مال کا آدھا حصہ ملے گا، فوت ہونے والے کی 2 بیٹیاں ہوں ان کو ٹوٹل مال کا 2/3 حصہ ملے گا، فوت ہونے والے کی 2 سے زائد بیٹیاں ہوں ٹوٹل مال کا 2/3 حصہ، پھر بیٹیاں آپس میں اس کو برابر برابر پہ بانٹ لیں گی۔ یہ بیٹیوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، لیکن اس سے زائد کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، اس سے ہٹ کے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا وہ غلط ہے۔ چند خرابیاں: پہلی، لے پالک بیٹی، جس بچی کو لوگ لے کر پالتے ہیں،
اس بچی کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا۔ آپ اس کو وصیت کر سکتے ہیں، وہ بھی تیسرے حصے کی، لیکن یوں اس کو وارث نہیں بنا سکتے اپنا۔ نمبر 2، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے نام اپنی ساری جائیداد منتقل کر دیتے ہیں کہ کہیں تایوں چچوں کو پھوپھیوں کو حصہ نہ چلا جائے۔ ظلم، اللہ کی حدوں کو تجاوز کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا کمایا مال باہر جا رہا ہے، تمہارا کمایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں دیا اور اس مال پر اللہ کا فیصلہ چلے گا۔ لہٰذا اپنی بیٹیوں کے نام ساری جائیدادیں کر دینا اپنی زندگی میں کہ ہمارے مرنے کے بعد کہیں یہ مال وراثت بن کے کسی اور تک نہ پہنچ جائے، یہ ظلم ہے، اللہ کی حدوں کو پھلانکنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے والدین کا حصہ بیان کیا۔ والدین کی 3 صورتیں ہیں، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔